اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اس امت کا خطاب ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں کو یا ایہا المساکین کے نام سے پکارتا تھا، اے مسکینوں۔ اس امت کا اعجاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور آپ کی محبوبیت سے کہ اس امت کو پکارا گیا ہے اے ایمان والو۔ پہلی امتوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ اے مسکینوں، لیکن اس امت کو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جو فرائض ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ، اس کا ذکر بعد میں ہے، پہلے ایمان کا ذکر ہے۔ تو ایمان نام ہوتا ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا، رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ایمان میں داخل ہے۔ تو اے وہ لوگوں، ایمان تو لا چکے ہو، صحابہ کرام کو فرمایا گیا ایمان تو لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، اب ایمان کے بعد تم پر روزے بھی فرض کیے گئے ہیں۔ سیام، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام ہے: کھانا، پینا اور جماع۔ جماع مطلب بیوی کے قریب جانا، ان سے ملاقات کرنا، صحبت کرنا۔ 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر فرض کیے نہیں گئے ہیں بلکہ تم سے پچھلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو پچھلی امتوں پہ جو روزے فرض کیے گئے تھے اس کی کیفیت الگ تھی، اس کی کیفیت جداگانہ تھی کہ وہ لوگ جب تک جاگ رہے ہوتے تھے جتنا کھا سکتے ہیں، جتنا پی سکتے ہیں، اتنا کر سکتے تھے۔ جیسے ہی وہ سوئے، رات کے حصے میں اگر عشاء پڑھ کے سو گئے بالفرض، تو جیسے ہی ان کی آنکھ کھلے گی بس ان کا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن اس امت میں کیا کیفیت ہے؟ اس امت میں کیفیت یہ ہے کہ سحری رکھ دی گئی ہے کہ ہم سحری کر سکتے ہیں، اٹھنے کے بعد باقاعدہ پیٹ بھر کے ہم سحری کریں اور سحری کرنے کے بعد پھر روزے کو ہم افطار کریں۔ پچھلی امتوں میں کیا کیفیت تھی؟ پچھلی امتوں میں سونے کے بعد جیسے آپ اٹھیں گے بس روزہ آپ کا سٹارٹ ہو گیا۔ پچھلی امتوں میں پورے ماہ یا جن دنوں کے اندر روزہ فرض تھا نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری امتوں میں پورا رمضان آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں صرف کیا منع کر دیا گیا؟ جماع، صحبت، عورت سے ملاقات منع کر دی گئی۔ یہ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو کوئی یہ تصور نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ یہ تم پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے اس امت پر، بلکہ یہ جو بوجھ ہے روزے کا، بھوکے پیاسے رہنے کا، یہ پچھلی امتوں پر بھی رکھا گیا ہے اور ہمارے لیے اس امت میں مزید تخفیف ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ سال کے 365 دن ہوتے ہیں اور ہجری کے حساب سے 355 دن، اس میں سے 29 یا 30 دن ہے ٹوٹل۔ ایام معدودات، پتہ ہی نہیں چلتے، نکل جاتے ہیں۔ ابھی رمضان آیا ہے، آج پہلی دیکھیں سحری ہو گئی، کل پہلا روزہ ہوگا، آنکھیں بند کرتے کرتے ہم گن نہیں پائیں گے کہ یہ پورا رمضان گزر جائے گا۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہے۔ تو تھوڑی سی ہم ہمت کریں، کوشش کریں اور روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ روزے تم پر کیا کیے گئے ہیں؟ فرض کیے گئے ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ لیکن ان گنتی کے دنوں میں بھی فمن کانا منکم مریضن او علی سفرن، اگر ان گنتی کے دنوں میں کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو، بیماری میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور سفر میں بھی پریشانی ہوتی ہے، تو کوئی بیمار ہو، فمن کانا منکم مریضن، بیمار ہو، او علی سفرین، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان چھوٹے ہوئے دنوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے، تو یعنی بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے خفیف، ایک ہوتی ہے شدید۔ بیماری چھوٹی کیا ہے کہ آپ کے ہلکے سے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے او ہو سر میں درد ہو گیا، روزہ چھوڑ دو، یہ کوئی بیماری معتبر نہیں ہے۔ آپ کی ذرا سے انگلی کے اندر کچھ لگ گیا، زخم ہو گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ میرے زخم ہو گیا، میں بیمار ہوں، تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو روزے کو، لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو خفی بیماریاں ہوتی ہیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہاں، کوئی شدید بیماری ہو کہ اگر آپ
روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، ہاسپٹلائز ہونا پڑ جائے گا آپ کو، یا ایسی طبیعت ہے آپ کی کہ آپ کو تجربہ ہو چکا ہے پچھلے رمضان بھی، جیسے بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، تو بعض شوگر کے مریض کیا ہوتے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے، ایسی صورت ہے کہ وہ شوگر لو ہو جائے گی اور جان پر بنائے گی، تو پھر اللہ نے خود ہی رخصت دی ہے اس امت کو، فمن کانا منکم مریضن، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفرن، سفر پہ بھی روزہ کی رخصت دی گئی ہے، اگر کوئی 92 کلومیٹر سے زیادہ شہر کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو سفر کی حالت میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی یہاں سے دبئی جا رہا ہے، کوئی یہاں سے جدہ جا رہا ہے، عرب جا رہا ہے، سفر میں ہے، حیدرآباد چلا گیا یہاں سے، تو سفر کی حالت میں بھی روزہ کو قضا کیا جا سکتا ہے، بعد میں پھر ان دنوں میں جو رمضان گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس روزے کی قضا کی جا سکتی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور کوئی روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھے تو اس پر روزے کے بدلے میں کیا ہے، مسکین کو ایک فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، کھانا کھلانا ہے۔ تو اس کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ صدقہ فطر کے مطابق بیان کی گئی ہے، جس کے ریٹ ابھی جو ہے وہ غالباً 240 روپے آئے ہیں صدقہ فطر کے۔ تو کوئی ایسا بوڑھا شخص ہو، بالکل لاغر ہو، پہنچ گئی ہے اس کی عمر جو ہے وہ 80 85 90 کے قریب پہنچ چکی ہے اور طاقت نہیں ہے، وہ بیڈ ریسٹ پر ہی ہے، حالت ایسی ہے کہ اب امید بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے گا یہ، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنی زندگی کے اندر فدیہ دے سکتا ہے روزے کا۔ 240 روپے ہوتا ہے اماؤنٹ بنتا ہے صدقہ فطر کا، یا تو مسکین کو کھانا کھلا دے یا پھر کیا کرے، صدقہ فطر کی مقدار ان کو دے دے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے، بوڑھے شخص کے لیے، اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہے جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، اس کے لیے پریشانی ہو اور اب آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، لہٰذا وہ اپنے روزوں کے بدلے میں کیا ہے، قرآن نے فرمایا طعام و مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، یا اس کے بدلے میں مسکین کو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، مطلب صدقہ فطر کی جو مقدار ہے 240 روپے وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ اپنی بیماری سے موت تک وہ صحت مند نہ ہوا ہو، اگر صحت واپس آ گئی، 85 سال کا کوئی ہے اور کوئی پنجاب کا شہر ہے بالفرض، اور اس میں واقعی میں صحت آ گئی، تو اب وہ فدیہ جو ہے وہ نفل ہو جائے گا، اب اس پر حکم ہے کہ تو پھر وہ روزوں کی قضا کرے گا، اگر کوئی بوڑھا شخص بھی ایسا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی اس شہر کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا جو بھی اس شہر کو پائے، تو پاکستان میں پائے، دبئی میں پائے، عراق میں پائے، ایران میں پائے، جہاں بھی پائے گا اس پر روزے رکھنا فرض ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہاں سے گزرا، پاکستان سے فلائٹ اس کی ہے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے جدہ، پاکستان میں روزے شروع نہیں ہوئے، 2 دن کا فرق آ گیا بالفرض، اب وہ پہنچا عرب شریف میں، عرب شریف میں چاند نظر آ گیا تھا، چاند نظر آ گیا تھا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، فرمایا فمن شہید منکم، جو کوئی اس مہینے کو پا لے، تو اس نے مہینہ تو پا لیا، اب وہ جدہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ تو رمضان آ گیا ہے، تو مہینہ اس نے پا لیا، تو حکم کیا ہے، فلیصم، ہو تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تو ابھی پاکستان سے آیا ہوں اور پاکستان میں تو ابھی ہمارے تو روزہ اسٹارٹ نہیں ہوا، نہیں، جس شہر میں، جس ملک میں وہ روزے کو، رمضان کو پالے گا، اس مہینے کے حساب سے اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور